اچھا جی، یہ چیپٹر 22 ہے۔ چیپٹر 22 میں ہم کمپلشن سینٹینسز کے فیوچر کا سوالیہ انکاریہ، اور کیوں بناتے ہیں سوالیہ انکاریہ، یہ میں بار بار بتا رہا ہوں۔ جب ہم کوئی سوال حیرت سے کریں، جیسے میں کہوں کیا تمہیں لڑنا نہیں پڑے گا، وونٹ یو ہیو ٹو فائٹ، اس کا فارمولا کیا ہو جائے گا، وونٹ پلس سبجیکٹ پلس ہیو ٹو پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ کیا مجھے لڑنا نہیں پڑے گا، وانٹ آئی ہیو ٹو فائٹ۔ کیا مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی، وانٹ آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ۔ اس کے بھی وہی جواب ہوں گے یس اور نو میں، یس آئی ول ہیو ٹو فائٹ، نو وانٹ آئی وانٹ ہیو ٹو فائٹ۔ صرف آپ کو بچوں کی طرح اگین پریکٹس کرنی ہے۔ وانٹ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، یس آئی ول ہیو ٹو ورک ہارڈ، نو آئی وانٹ ہیو ٹو ورک ہارڈ۔ وانٹ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ، yes we will have to work hard, no we won't have to work hard. Won't they have to work hard, yes they will have to work hard, no they won't have to work hard. Won't she have to work hard, yes she will have to work hard, no she won't have to work hard. Won't he have to work hard, yes he will have to work hard, no he won't have to work hard. ایک بات اور بتا دوں کہ امریکن گرامر میں عموماً وہ ول ہیو ٹو یوز نہیں کرتے، لیکن اگین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے برٹش گرامر میں یوز کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو ساری معنی یا سارے اسٹرکچرز ایک ساتھ نہیں بتا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہا ہوں۔ ایک چیز کو صحیح سے سمجھ لیں، پھر بقیہ دوسری تیسری چیزیں آرام سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر آپ ایک چیز کو نہیں سمجھیں گے تو دوسری تیسری چیزیں بھی آپ کو بڑی مشکل سے سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب آپ کا ہو گیا چیپٹر 22۔ تو ہم نے ایبیلٹی سینٹینسز کمپلیٹ کر لی ہیں، کمپلشن سینٹینسز کمپلیٹ کر لی ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ میں جب آپ کو مکس سینٹینسز دوں گا تو آپ کو دیکھیے گا بنانے میں کتنے پرابلم ہوگا۔ آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہے، یہ بالکل اسی طرح کہ ایک ٹائپ رائٹر پہ آپ کو دکھا دیا جائے یا ایک کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ بتا دیا جائے یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ شفٹ ہے، یہ اسپیس ہے، یہ کیپس لاک کے لیے ہے۔ یہ سمجھ میں تو 1 منٹ میں آ جائے گا۔ آپ کو اگر 2 منٹ میں اگر ایک لیٹر ٹائپ کرنا ہو نا، وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بار بار بیٹھ کر آپ کو ٹائپنگ کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تو آپ کا دماغ ایک الماری کی طرح ہوتا ہے یا لائبریری کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح لائبریری میں نے آپ کو اگر کتابیں فزکس کی دیں، کیمسٹری کی دیں، اردو کی دیں، اسلامیات کی دیں، اور میں نے کہا کہ جی اردو کو اردو کے شیلف میں رکھو، انگلش کو انگلش کے شیلف میں رکھو، کیمسٹری اور بایولوجی کو ان کے شیلف میں رکھو، اگر آپ نے سب کو شیلف میں رکھی تو اگر آپ سے کوئی بایولوجی کی کتاب مانگے گا آپ 1 منٹ میں نکال کے دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی گٹھری بنا دی، ساری کتابیں مکس کر دیں، تو کوئی آپ سے کہے گا بایولوجی کی کتابیں دیں تو آپ کو ڈھونڈنے میں ٹائم ہوگا۔ آپ کا دماغ ایک بالکل لائبریری کی طرح ہے۔ اگر آپ نے اس میں مختلف شیلفز ہیں، اگر آپ نے ہر شیلف میں صحیح سے اسٹرکچر کو فٹ کیا ہے تو آپ کو بولنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے صحیح سے فٹ نہیں کیا تو بولنے کو پرابلم ہوگی۔ تو یہ آپ کے ہو گئے 18 اور 4 22 چیپٹر ہو گئے۔ اب پھر ہم 23 چیپٹر کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میرے دوستوں یاروں کو پتہ ہے کہ میں خود ورکنگ جرنلسٹ ہوں، میں خود 12-13 گھنٹے کام کرتا ہوں، تو بعض ٹائم رات میں 12 بجے 1 بجے مجھے ٹائم ملتا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں اسپیشلی جو پسماندہ علاقوں کے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ اسٹوڈنٹ جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا گلی محلے کے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، فائدہ اٹھائیں۔ اور انگریزی جو ہے اٹس اے گیٹ وے ٹو نالج، علم کا بھرا پڑا ہوا ہے، تو اس کو سیکھنے کے بعد دنیا کو آپ ایکسپلور کریں، دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں۔ تو اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ محنت کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم 23ویں چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس کی آپ خوب پریکٹس کر لیں۔